بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وَاعْلَمْ أَنَّ إمكان التوفيق هل يكفي في دفع التناقض أو لا بد من أن يصرح بالتوفيق؟ اختلف فيه المشايخ رحمهم الله. وجه الأول إن مع إمكان التوفيق لا يتحقق التناقض فيحمل عليه صيانة لدعواه عن البطلان. ووجه الثاني إنه لا بد للدعوى من الصحة يقينا فإمكان الصحة لا يبطل حق المدعى عليه. إذا عرفت هذا فأقول في كل صورة يقع الشك في صحة الدعوى لا نقول إن إمكان الصحة كاف كما إذا ادعى الهبة فسئل ببينته فلم يقدر فادعى الشراء فأقام بينة على الشراء من غير أن يبين أن الشراء قبل وقت الهبة أو بعده لا تقبل البينة لأنه يحتمل أن يكون الشراء قبل وقت الهبة وعلى هذا التقدير لا يصح دعوى الشراء على ما مر ويحتمل أن يكون الشراء بعد وقت الهبة وعلى هذا التقدير يصح دعوى الشراء كما مر. فإذا وقع الشك في صحة الدعوى لا نصححه بالشك لأن غاية ما في الباب أن شراءه كان متحققا قبل وقت الهبة فيكون معنى دعوى الهبة إني كنت اشتريتها منه لكن ارتفع ذلك العقد ثم صار ملكا له ثم وهب مني فلا بد من إقامة البينة على الهبة. فإذا لم تكن له بينة لا يصح دعواه ولا يبطل حق المدعى عليه بالشك. وفي كل صورة لا يكون الشك في صحة دعواه حتى يلزم إبطال حق المدعى عليه بالشك نقول إمكان التوفيق كاف كما إذا أقام البينة على القضاء أو الإبراء بعد إنكاره المدعى به وإقامة المدعي البينة عليه أو أقام البينة على الشراء بعد وقت الهبة تقبل. فاحفظ هذه الضابطة فإنه كثير النفع. ثم اعلم أن التناقض إنما يمنع صحة الدعوى إذا كان الكلام الأول قد ثبت لشخص معين حقا حتى إذا لم يكن كذلك لا يمنع صحة الدعوى كما إذا قال لا حق لي على أحد من أهل سمرقند ثم ادعى شيئا على واحد من أهل سمرقند يصح دعواه. ومن أقام البينة على الشراء وأراد الرد بعيب ردت بينة بائعه على براءته من كل عيب بعد إنكاره ببيعه. ادعى رجل على آخر إني اشتريت منك هذا العبد ب1000 وسلمت إليك 1000 فظهر فيه عيب فأرده بالعيب فعليك أن ترد الثمن إلي. فأنكر الخصم البيع فأقام المدعي بينة على البيع فادعى الخصم براءة المدعي من كل عيب وأقام بينة على ذلك لا تسمع للتناقض. وعند أبي يوسف رحمه الله تسمع قياسا على المسألة المذكورة وهي ما كان لك علي شيء قط. والفرق لأبي حنيفة ومحمد رحمهم الله أن في مسألة الدين أن الدين قد يقضى وإن كان باطلا وها هنا دعوى البراءة من العيب يستدعي قيام البيع وقد أنكره. یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر جو بحث مذکور ہے اس کا ماقبل کے ساتھ تعلق ہے، یعنی پچھلی ویڈیو کے اندر جو ہم مسئلہ پڑھ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ اسی کا ایک جز ہے، تو اس کا سمجھنا اس پر بھی منحصر ہے۔ میں یہاں تکرارن اس کو دہرا دیتا ہوں تاکہ بحث سمجھنا آسان ہو۔ ماقبل مسئلہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ زید نے میرے 10,000 روپے دینے ہیں اور زید انکار کرتا کہ نہیں میں نے آپ کے 10,000 نہیں دینے، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ اب اس مدعی نے بینہ قائم کر دی زید کے خلاف کہ آپ نے میرے 10,000 دینے ہیں، اور اس شخص نے آگے یہ دعویٰ کر دیا کہ بھائی میں نے وہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس کی ادائیگی کر دی ہے، اور اپنے اس دعویٰ پر بینہ بھی پیش کر رہا ہے، گواہ بھی لا رہا ہے کہ میں تو ادائیگی کر چکا ہوں۔ اب یہاں پر اس شخص نے دو مختلف دعوے کیے۔ پہلے کہتا ہے کہ میں نے پیسے نہیں دینے، میں آپ کو جانتا ہی نہیں۔ اب دوبارہ کہہ رہا ہے کہ جن پیسوں کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ پیسے میں ادا کر چکا ہوں، اور بینہ بھی قائم کر رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دو متضاد جو دعوے ہیں اور دوسرے دعوے پر جو بینہ ہے اس کو قبول کریں گے یا قبول نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں ادائیگی کر چکا ہوں تو ادائیگی میں لازمی طور پر ہے وہ دوسرے کو ملے گا، اس سے ملاقات ہوگی، اس کو دیکھے گا،
تو اس کا پہلے یہ کہنا ہے کہ میں آپ کو جانتا ہی نہیں، یہ اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ اس سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، کبھی معاملہ ہی نہیں ہوا. تو جب معاملہ نہیں ہوا تو پھر بعد میں ادائیگی کا کیوں دعویٰ کر کے اس پر بینہ قائم کر رہا ہے؟ تو اس کے ان دونوں دعویٰ کے اندر تناقض ہے. آگے صاحب قدوری نے اس پر کیا کلام کیا، کیا بات کی، وہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں ہم ابھی اصول سمجھیں گے کہ کیا دو دعووں کے درمیان، متضاد دعووں کے درمیان اگر جمع کرنا، ان کے اندر توفیق قائم کرنا ممکن ہو تو کیا اس کا اعتبار کیا جائے گا، یا پھر فعلی طور پر صراحتاً جب تک اس تضاد کو ختم کر کے ٹھیک نہ کر دیا جائے اس وقت تک بینہ کو قبول نہیں کیا جائے گا؟ یہ باتیں ہم انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں پڑھ رہے ہیں. تو عبارت دیکھیے، فرماتے ہیں وَعْلَمْ، یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ان امکان التوفیقی، کہ دونوں متضاد قولوں میں توفیق قائم کرنا، ان کو جمع کرنا اگر ممکن ہو، هل يكفي في دفع التناقض، تو کیا اس سے وہ تناقض ختم ہو جائے گا، یہ کافی ہوں گے اس تناقض کو، اس تضاد کو ختم کرنے کے لیے؟ او لابد من ان يصرح بالتوفیق، یا پھر صراحتاً توفیق کا ہونا، فعلی طور پر توفیق کا ہونا، اس تضاد کا جمع ہونا ممکن ہو، یہ ضروری ہے. فرماتے ہیں اختلف فیہ المشائخ رحمہم اللہ، مشائخ کا اس مسئلے کی بابت اختلاف ہے کہ اگر توفیق ممکن ہو اور فعلی طور پر وہاں نہ پائی جا رہی ہو تو کیا اس صورت کے اندر تناقض ہوتے ہوئے بھی اس کی بینہ کو، اس کے دعوے کو سنا جائے گا کہ نہیں سنا جائے گا؟ وجہ الاول، پہلا قول یہ ہے کہ ان مع امکان التوفیق لا يتحقق التناقض، جب دو متضاد قولوں میں توفیق ممکن ہو تو وہاں پر تناقض ثابت نہیں ہوگا، تضاد ثابت نہیں ہوگا. فیحمل علیہ، اس کو امکان توفیق پر محمول کریں گے، صیانۃ لدعواہ عن البطلان، اس کے دعویٰ کے باطل ہونے کے خدشے سے، یا اس کے دعویٰ کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے. اور دوسرا قول دیکھیے، وجہ ثانی، دوسرے قول کی وجہ یہ ہے انہ لابد للدعوی من الصحۃ یقینا، کہ دعویٰ کے لیے اس کا درست ہونا یقینی طور پر یہ درست ہے، یعنی ضروری ہے، یعنی دعویٰ یقینی طور پر درست ہو، یہ ضروری امر ہے. فامکان الصحۃ، اور جو صحیح ہونے کا امکان ہونا، جس کو ہم نے کہا کہ امکان التوافق لا یبطل حق المدعی علیہ، اس کے ذریعے مدعی علیہ کا حق باطل نہیں ہو سکتا. اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا دعویٰ مکمل طور پر صحیح ہونا چاہیے. اگر اس کے دعویٰ میں امکان توفیق بھی پایا جا رہا ہے تو یہ تناقض کو دور نہیں کرے گا، تضاد کو ختم نہیں کرے گا، اور اس کے ذریعے آپ مدعی علیہ کا حق باطل نہیں کر سکتے. مدعی علیہ کا حق یہ ہے کہ آپ اس سے قسم نہ لیں، آپ اس کو پریشان نہ کریں، آپ اس کو عدالت میں نہ لے جائیں، آپ اس کو جواب کا مکلف نہ بنائیں، یہ اس کا حق ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص متضاد اور تناقض والے دعوے کر کے بھی اس میں امکان توفیق ممکن ہے، اور پھر آپ اس کو اس کے دعویٰ کی درستگی کا حق دیتے ہیں، تو اب یہ مدعی علیہ کو مجبور کرے گا اور اس سے جواب طلب کرے گا، اس سے چیز وصول کرے گا، اس سے قسم لے گا اگر اس کے پاس بینہ نہیں ہے. تو یہ تمام امور مدعی علیہ کے خلاف جا رہے ہیں، اس کے حقوق کو باطل کر رہے ہیں، اس لیے اس شخص کو یہ حق نہیں دیا جائے گا. تو ان دونوں اقوال کو بیان کر دیا. پھر فرماتا ہے اذا عرفت ھذا، جب آپ کو یہ دونوں باتیں معلوم ہوگی، مشائخ کے دونوں قول، ان کی وجوہات معلوم ہوگی، تو اب میں آگے محاکمتاً ایک بات ذکر کرتا ہوں. وہ بات کیا ہے؟ فاقول، میں کہتا ہوں، فی کل صورت، ہر وہ صورت، یقع الشک فی صحت الدعوی، جس کے اندر دعویٰ کی صحت میں شک ہو جائے، جس کا صحت دعویٰ ہی مشکوک ہو جائے، لا نقول، تو ہم نہیں کہہ سکتے، ان امکان الصحات کافن، کہ درست ہونے کا امکان بھی، توفیق کا امکان بھی کافی ہے اس معاملے کے اندر اس کی بینہ کو سننے کے لیے. کما اذا ادعى، آگے ایک مثال سے بات سمجھا رہے ہیں، اور آخر میں پھر ایک اور اس سے متعلقہ جو بحث وہ بھی آ رہی ہے. فرماتے ہیں کما، جس کی ایک مثال یہ ہے، اذا ادعى الہبۃ، ایک آدمی نے ہبہ کا دعویٰ کیا. اس مثال سے یہ واضح کریں گے کہ دعویٰ کے صحیح ہونے میں شک ہے. تو وہ مثال دیکھیے، ایک آدمی نے ہبہ کا دعویٰ کیا کہ فلاں شخص نے مجھے یہ گھڑی ہبہ کی ہے. فسئل ببینۃ، اس کو کہا گیا کہ بینہ لاؤ. فلم یقدر، بینہ نہیں لایا گیا اللہ سے کا ہبہ پہ. فادعى الشراء، تو دوسرا دعویٰ یہ کر دیا کہ میں نے تو اس سے خریدی ہے. فقام بینۃ علی الشراء، وہ گواہی بھی قائم کر دیتا ہے، لیکن
من غیر ان یبینہ اس بات کو واضح نہیں کرتا ان الشراء قبل وقت الہبہ خریداری ہبہ سے پہلے تھی او بعدہ یا بعد میں تھی لا تقبل البینہ تو اس کی اس بینہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ لأنہ یحتمل کیونکہ اس میں احتمال ہے ان یکون الشراء قبل وقت الہبہ کہ خریداری ہبہ سے قبل ہوئی ہے، وعلی هذا التقدیر اور اگر خریداری کو ہبہ سے پہلے مانا جائے تو اس اعتبار سے لا یصح دعوی الشراء اس کا شراء کا دعویٰ کرنا درست نہیں ہے، علی ما مر جیسا کہ گزر چکا، کچھ سبق پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے پہلے کہ میں نے خریداری کی ہے پھر اس نے مجھے ہبہ دیا ہے تو اس کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے، اس لیے کہ خریداری سے املاک کا تبادلہ ہو گیا، اب یہ چیز اس کے واہب کے پاس رہی ہی نہیں جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے مجھے بعد میں ہبہ کی ہے۔ وہ یحتمل اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یکون الشراء بعد وقت الہبہ کہ خریداری ہبہ کے وقت کے بعد کی ہے، یعنی پہلے ہبہ کر رہا تھا پھر اس نے اس سے خریدا ہے، اس اعتبار سے وعلی هذا التقدیر اس اعتبار سے یصح دعوی الشراء اس کا خریداری کا دعویٰ درست ہے، کما مر جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ دونوں صورتیں پہلے گزر چکی ہیں کہ وہ کہتا ہے اس نے مجھے ہبہ کیا، بینہ نہیں لا سکا، پھر کہتا ہے اس نے مجھے چیز بیچی ہے اور اس پہ بینہ قائم کر دیتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واہب اس کو ہبہ کر رہا تھا لیکن اس کو ہبہ نہیں کیا یا زبانی طور پر ہبہ کر دیا تھا، قبضہ نہیں دیا، بعد میں اس نے اس سے خرید لی، تو یہاں پر تو توفیق ممکن ہے، پہلی صورت میں توفیق ممکن نہیں تھی۔ تو اب جب اس کا دعویٰ اور دلیل جو اوپر سے ہم نے پڑھنا شروع کی کما اذا ادعى الہبہ یہاں سے لے کر کما مرہ تک، اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس دعویٰ کی صحت اور درست ہونے میں ہی شک پیدا ہو گیا، وہی مشکوک ہو گیا، تو جب وہ مشکوک ہے تو پھر امکان الصحت کافی نہیں ہے کہ اس کے توافق یا توفیق کے ممکن ہونے کی وجہ سے ہی ہم تناقض کو ختم کر دیں، ختم اس کو شمار کریں اور اس کی بینہ کو سنیں اور اس کی بینہ کو قبول کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، فَإِذَا وَقَعَ الشَّكُّ جب شک واقع ہو گیا فی صحت الدعویٰ دعویٰ کی صحت میں، دعویٰ ہی مشکوک ہو گیا، لا نصححه بالشک تو ہم اس شک کے ہوتے ہوئے اس کو درست نہیں قرار دے سکتے، اوپر جو ہم دلیل پڑھ چکے ہیں، مشائخ کا قول پڑھ چکے ہیں اس کے مطابق۔ کیوں؟ لأن غایت ما فی الباب کہ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے اس مسئلے میں ان شراءه كان متحققا قبل الہبۃ کہ اس کی خریداری ہبہ سے پہلے ہی ثابت ہوئی ہے، فیکون معنی دعوی الہبۃ تو ہبہ کے دعویٰ کا یہ معنی ہوگا انی کنت اشتریتها منه میں نے اس سے یہ چیز خریدی تھی، لیکن ارتفع ذلك العقد لیکن پھر ہمارا یہ عقد ختم ہو گیا، ثم صار ملکا له دوبارہ یہ اسی کے ملک میں چیز باقی تھی، ثم وہب منی یا پھر ثم وہب منی پھر اس نے مجھے یہ چیز ہبہ کر دی، فلا بد من اقامت البینۃ علی الہبۃ تو اب اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ بینہ قائم کرتا ہبہ پر، فاذا لم تکن له بینہ جب اس کے پاس بینہ ہی نہیں ہے، لا یصح دعواہ اس کا دعویٰ ہی درست نہیں، ولا یبطل حق المدعی علیہ بالشک اور جب اس کا شک پایا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہبہ کا دعویٰ کرنے کے بعد اس پر بینہ بھی نہیں قائم کی جا رہی، تو ان سارے امور کو دیکھتے ہوئے مدعی علیہ کے حق کو باطل نہیں کر سکتے شکی ایسا ہوتے ہوئے یا معاملے کے مشکوک ہوتے ہوئے۔ یہ جو لأن غایت ما فی الباب سے آگے عبارت ہے یہ دراصل ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جس صورت میں شراء یعنی خریداری مقدم ہے اور ہبہ مؤخر ہے، اس صورت میں اگر وہ خریداری پر دعویٰ قائم کرنے کے بعد بینہ قائم کرتا ہے تو اس کو معتبر سمجھا جائے، اس کو غیر معتبر کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ خریداری کے اوپر وہ بینہ قائم کرتا ہے لیکن خریداری ختم ہو گئی ہو اور بعد میں جو اس نے ہبہ کا پھر دعویٰ کیا تو ہبہ پر وہ بینہ قائم نہیں کر رہا، تو اس لیے اس کے اس دعویٰ کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں وفی کل صورت لا یکون الشک فی صحت دعواہ حتی یلزم ابطال حق المدعی علیہ بالشک اور اگر دعویٰ کی صحت مشکوک نہ ہو کہ اس کی وجہ سے مدعی علیہ کے حق کا باطل ہونا لازم آ جائے، نقول تو ہم کہتے ہیں امکان التوفیق کافن کہ ان دونوں متضاد اقوال میں توفیق اور تناقض کے ختم ہونے کا امکان ہی اس کے ختم کرنے کے لیے کافی ہے، جس کی آگے مثال دیکھیے، جیسے اس نے بینہ قائم کی علی القضائی ادائیگی پر، اب الابرائی یا پھر معاف کرنے پر، بعد انکار المدعی بھی مدعی بھی کے انکار کرنے کے بعد، یعنی ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ آپ نے میرے 10,000 روپے دینے ہیں، آپ نے اس کو انکار کیا کہ میں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں دینا، اب اس کے بعد آپ نے
یہ دعویٰ کیا کہ میں تو وہ ادائیگی کر چکا ہوں یا آپ مجھے معاف کر چکے ہیں، تو اب اس صورت میں بھی تناقض پایا جاتا ہے، لیکن یہ تناقض صحت دعویٰ کو خراب نہیں کرتا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ آپ کے ذمے کچھ بھی لازم نہ ہو، آپ نے ویسے ہی اس کو ادائیگی کر دی ہو، جان چھڑانے کے لیے ادائیگی کر دی ہو، یا اس سے آپ نے بغیر کسی حق واجب کے منع کر اس سے معافی لے لی ہو، تو یہاں پر چونکہ اس کے جو صحت دعویٰ ہے وہ مشکوک نہیں ہے، اس کا دعویٰ درست ہے، اور تناقض اور تضاد کا ختم ہونا بھی ممکن ہے، تو یہاں اس کو امکان توفیق کو بھی درست مان لیا جائے گا اور اس کے ذریعے اس معاملے کو حل کر لیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِقَامَةِ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ، اور مدعی نے بینہ بھی قائم کر دیا اپنی اس بات پر، یعنی جو دوسرا شخص ہے نا جس نے کہا کہ میں تو ادائیگی کر چکا ہوں، یا وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے معاف کر چکے ہیں، اس میں بینہ قائم کر دیتا ہے تو اس کی بینہ کو سن لیا جائے گا، قبول کر لیا جائے گا۔ دوسری مثال دی اس کی وَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ بَعْدَ وَقْتِ الْهِبَةِ، کہ اس نے بینہ قائم کی خریداری پر ہبہ کے دعویٰ کے بعد اور ہبہ کے وقت کے بعد، یعنی پہلے اس نے دعویٰ کیا کہ یہ چیز مجھے اس نے ہبہ کی ہے، پھر کہتا ہے کہ نہیں میں نے اس کے بعد اس سے خرید لی تھی، اور خریداری پر وہ بینہ بھی قائم کر دیتا ہے، تو اب اس کی یہ بینہ قبول کر لی جائے گی۔ پہلے یہ عرض کر دیا گیا کہ ہبہ اس نے زبان سے کہہ دیا ہوگا، اس کو قبضہ نہیں دیا ہوگا یا اس سے رجوع کر لیا ہوگا، اس سے واپس لے لیا ہوگا، پھر اس نے اس سے خریداری کی ہوگی، تو یہاں پر چونکہ جو دعویٰ ہے وہ مشکوک نہیں ہے، وہ درست ہے، تو اس لیے بینہ کو سن لیا جائے گا، قبول کر لیا جائے گا۔ امکان توفیق بھی اس تضاد کو درست کر دے گی، ختم کر دے گی۔ فاحفظ هذه الضابطہ، اس ضابطے کو یاد کر لیجئے، فإنه كثير النفع، یہ بہت نفع بخش ہے۔ آگے ایک اور اس کی جو شرط ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو تناقض ہے یہ ایک شخص کے حق میں ہونا چاہیے، اگر مختلف افراد ہیں یا بہت سارے افراد ہیں تو اس صورت کے اندر یہ تناقض دعویٰ کے صحیح ہونے کو خراب نہیں کرے گا۔ ثم معلوم، پھر یہ بات آپ کو معلوم ہو، ان التناقض کہ تناقض انما یمنع صحت الدعویٰ، اس وقت دعویٰ کے درست ہونے کے لیے رکاوٹ اور مانع ہوگا اذا كان الكلام الاول قد ثبت لشخص معین حقا، کہ جب پہلا کلام، پہلی بات وہ کسی معین طے شدہ آدمی کے حق میں ثابت ہوئی ہو، اس کے بارے میں کی گئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معین شخص کے حق میں کوئی دعویٰ کہ ایک شخص کہتا ہے کہ آپ نے میرا کچھ بھی نہیں دینا، پھر بعد میں کہتے ہیں نہیں آپ نے میرا 1000 دینا ہے، تو پہلے اس نے ایک معین آدمی کے حق میں یہ بات کی کہ وہ بری ہے، اس نے میرا کچھ نہیں دینا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس نے میرا 1000 دینا ہے، تو یہ تناقض دعویٰ کی صحت کو مشکوک کر دے گا۔ حتی اذا لم یکن کذالک، اگر ایسا نہیں ہے، لا یمنع صحت الدعویٰ، تو پھر وہ دعویٰ کی صحت کو مشکوک نہیں کرے گا، اس کے درست ہونے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اس کی مثال دیکھیے کہ اس نے کہا لا حق لی علی احد من اہل سمرقند، سمرقند کے رہنے والوں میں سے کسی پر میرا کوئی حق نہیں، ثم ادعى شیئا علی واحد من اہل سمرقند، پھر ان میں سے ایک فرد کے خلاف وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں، یصح دعویٰ، تو اس کا یہ دعویٰ درست ہو جائے گا، اس لیے کہ اہل سمرقند اس کے تحت بہت سارے افراد آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک شخص کو اس میں سے طے کرتا ہے، تو کسی فرد واحد کے معاملے میں یہ تناقض نہیں پایا جا رہا، تو اس لیے یہ تناقض دعویٰ کی صحت کو مشکوک نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جو آج کی اس ویڈیو کا آخری مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مدعی کے دو کلاموں کے درمیان توفیق ممکن نہیں ہوتی، تو پھر کیا صورت ہوگی؟ دیکھیے ومن اقام البینۃ علی الشراء، اور جس نے بینہ قائم کی خریداری پر، وہ اراد الرد بعیب، پھر عیب کی وجہ سے وہ چیز واپس لوٹانا چاہتا ہے، ردت بینۃ بائعہ، اس کے بائع کی بینہ کو رد کر دیا جائے گا، علی براءتہ من کل عیب، جب اس نے کہا کہ اس کو ہر عیب سے براءت اس خریداری میں تھی، بعد انکار بیعہ، اس سے پہلے وہ اس بیع کا انکار بھی کر چکا ہے۔ عبارت میں اس کی وضاحت موجود ہے، دیکھیے ادعى رجل على آخر، ایک آدمی نے دوسرے کے خلاف دعویٰ کیا، دعویٰ کیا ہے؟ ان اشتریت منک هذا العبد ب1000، میں نے 1000 کے بدلے میں آپ سے یہ غلام خریدا، وسلمت الیک ال1000، 1000 آپ کو دیا ہے، فظهر فيه عیب، اس کے اندر یہ عیب ہے، فارده بالعیب، میں خیر عیب کی وجہ سے اس کو آپ کو واپس لوٹاتا ہوں، فعلیک ان ترد الثمن الی، تم میری قیمت مجھے واپس لوٹاؤ گے، تمہارے اوپر یہ لازم ہے۔ فانکر الخصم البیع، جو مد مقابل ہے اس نے بیع کا انکار کر دیا کہ ہمارے بیچ تو بیع ہی نہیں تھی۔ فاقام المدعی بینۃ علی البیع، مدعی نے بینہ قائم کر دی کہ ہمارے درمیان خرید و فروخت کا معاملہ ہوا ہے۔ فادعى الخصم، تو مد مقابل نے ایک اور دعویٰ کیا، براءۃ المدعی من کل عیب، کہ خریداری کے وقت یہ طے ہو گیا تھا کہ کسی قسم کے عیب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور اس پر مدعی راضی بھی تھا۔ وأقام بینۃ علی ذلک، اور اس پر بینہ بھی قائم کر دیتا ہے، لا تسمع، تو اس کی یہ بینہ قبول نہیں کی جائے گی، نہیں سنی جائے گی،
للتناقض، تناقض کی وجہ سے، اور ایسا تناقض جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. آگے اس کی وجہ بتائیں گے کیسے ختم نہیں کیا جا سکتا. اس سے پہلے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مذہب ذکر کیا. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ تسمع، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی بینہ سنی جائے گی. قیاسا علی المسئلۃ المذکورہ، مذکورہ مسئلے پر ہی قیاس کرتے ہوئے. یعنی پہلے جو ہم نے مسئلہ پڑھا کہ اس نے بینہ قائم کر دی ادائیگی پر، یا اس نے بینہ قائم کر دی معاف کرنے پر، اور اس سے پہلے وہ انکار بھی کر چکا ہے کہ میں نے آپ کو کچھ نہیں دینا، اسی مسئلے پر اس کو قیاس کرتے ہوئے. وہی ما کان لک علی شیء قط، اس نے کہا میں تو آپ کو کبھی کچھ دینا ہی نہیں تھا. پھر اس نے بینہ، پھر دوبارہ دوسرا دعویٰ یہ کیا کہ وہ آپ نے معاف کر دیے تھے یا میں نے ادائیگی کر دی تھی، اور اس نے بینہ بھی قائم کر دی، تو وہاں سنی گئی تھی اس کی بینہ، تو یہاں پر بھی سنی جائے. لیکن والفرق لابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ نے اس مسئلے میں یہ فرق کیا ہے، یعنی پہلے مسئلے پر اس لیے اس کو قیاس نہیں کیا. ان فی مسئلۃ الدین، دین کا جو مسئلہ ہے، ان الدین قد یقضی، کہ دین کو، قرض کو کبھی کبھی ادا کر دیا جاتا ہے. وَإِن كَانَ بَاطِلًا، اگرچہ وہ ناحقی کیوں نہ ہو، یعنی جان چھڑانے کے لیے یا کیس سے بچنے کے لیے ویسے ہی ادائیگی کر دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے معاملہ حل ہو جائے. غیر ثابت جو دین ہوتا ہے وہ بھی ادا کر دیا جاتا ہے. وَهَا دعوى البراءة من العیب، اور یہاں پر جو براءت کا دعویٰ ہے کہ عیب اس میں نہیں تھا، اس کا تو یہ تقاضا ہے یستدعی قیام البیع، کہ بیع پہلے قائم تو ہو، بیع قائم ہوگی، بیع منعقد ہوگی، اس کے بعد دعوی براءت درست ہوگا. وقد انکرہ، اور وہ بیع کا انکار کر چکا ہے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جو قرض والا معاملہ ہے اس میں اگرچہ اس نے انکار کیا ہے، لیکن اس کے انکار کا ایک حیلہ اور تعویل موجود ہے کہ اس نے جو ادائیگی کی تھی وہ حق واجب کے بغیر ہی کی تھی جان چھڑانے کے لیے. لیکن یہاں پر دعوی براءت من العیب یہ تو اسی وقت ثابت ہو سکتا ہے جس وقت بیع قائم ہو، اور بیع قائم ہونے کا وہ شخص انکار کر چکا ہے. یہ سبق مشکل تھا، اس کو ایک بار مزید سن لیجئے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.